السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ قاف جو 26ویں پارے کی صورت ہے اس کی فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی میرے سامنے ہے جسے امام احمد، امام مسلم اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العید بقاف واقتربت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہت لمبی صورتیں ہیں، تقریباً 3 پیج کی صورتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں یعنی عیدین میں آپ اس کی ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کی ایک روایت بھی میرے سامنے ہے جس روایت میں یہ موجود ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر فی الرکعۃ الاولی قاف والقرآن المجید، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، قاف والقرآن المجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت لمبی ہوتی تھی۔ محدثین نے روایت کیا ہے کہ 60 سے لے کر 100 آیتوں کے درمیان آپ کی تلاوت ہوا کرتی تھی فجر کی نماز میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورت کی قرأت کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ جمعے میں ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے اس وقت بھی قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بها فی کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس۔ لوگوں کو جب خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر جاتے تھے تو آپ سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کہتی ہیں ام حشام بنت حارثہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے ذریعے ہی سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ یعنی اتنا ہر جمعے کو سنتے حضرت ام حشام کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہو گئی یہ سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین نے روایت کیا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں بھی اس کے کچھ الفاظ ملتے ہیں اور اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو یہ سورہ قاف کی چند حدیثوں کی روشنی میں فضیلت تھی۔ سورہ قاف کی تلاوت کر کے اور اس پر غور و فکر کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے، کون سا عقیدہ سکھلایا ہے۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کا مزاج میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں عقائد پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو اور آخرت سے متعلق احکام کو، عقائد کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس صورت پر غور و فکر ہونی چاہیے۔ اس صورت کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختصر صورت ہے، بلکہ ممکن ہو سکے تو ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ اور ائمہ عیدین بھی اس صورت کا اہتمام کریں، سنت کا تقاضا یہی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والوں میں سے بنیں۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور
کوشش کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر لائک کریں۔ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔